عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو قوانین ہیں وہ ایسے قوانین ہیں جو انسانوں کی فلاح اور بہبودیت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ خداوند عالم جو تمام جہان کا خلق کرنے والا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اگر مخلوقات خداوندی یعنی ہم انسان اگر اپنے اعتبار سے قوانین کو بنائیں گے تو ہم جب بھی کسی قانون کو بنائیں گے اس میں پہلے ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، پہلے ہم اپنی فلاح دیکھیں گے، اس کے بعد قوانین کو بنائیں گے۔ جب ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ انسان جو اپنی ذات کے لیے ان قوانین کو بنائے، اپنے فائدے کے لیے ان قوانین کو بنائے، تو وہ قوانین کچھ دن تک رہتے ہیں، اس کے بعد اسے بدلنا پڑتا ہے۔ آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ حکومتوں میں قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ انسان اپنے اعتبار سے جب فائدہ دیکھتا ہے کہ اس چیز میں ہمیں فائدہ ہے تو وہ قانون کو وضع کر لیتا ہے، وہ قانون کو بنا لیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اس قانون سے ہمارا نقصان ہونے والا ہے تو اس قانون کو بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام یہ خداوند عالم کا پسندیدہ دین کیوں ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بہترین دین کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں جس نے مخلوقات کو بنایا ہے۔ جس نے مخلوقات کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کون سی چیز اس کے فائدے کے لیے ہے، کون سی چیز اس کے نقصان کے لیے ہے۔ لہٰذا جو چیز اس کے لیے اچھی تھی اسے حلال قرار دیا ہے، جو چیز اس کے لیے بری تھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے خداوند عالم کے قوانین جسے خداوند عالم نے دین اسلام میں قرار دیا۔ اسی لیے خداوند عالم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس دین کے احکامات کو پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کو مبعوث کیا، اور اسی بنا پر ہمارے نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہدایت انسان کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اور پیغمبر اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو مکارم اخلاق، جیسا کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہے، محاسن اخلاق کیا ہے، تو مکارم اخلاق یعنی انسان اپنی اندرونی صفات کو اچھا بنائے، اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرے، اپنی روح کو پاکیزہ بنائے، اسے کہتے ہیں مکارم اخلاق۔ اور پیغمبر اکرم لوگوں کی روحوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ ایک مکارم اخلاق ہے اور دوسرے ہے محاسن اخلاق، یعنی جب انسان نے اپنی روح کو پالیدگی سے پاک کر لیا ہے، غلاظتوں سے پاک کر لیا ہے، تو اب وہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، ظاہر سے بھی وہ ایسا لگے کہ واقعاً یہ ایک اچھا انسان ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح سے محاسن اخلاق کو بھی اپنانا ہے اور مکارم اخلاق کو بھی اپنانا ہے۔ جب ہم محاسن اخلاق کو بھی اپنائیں گے
محاسن اخلاق کو بھی اپنائیں گے تو اس کے اثرات کچھ نمودار ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا اثر دینداری ہے کہ انسان کے اندر دینداری پیدا ہو جاتی ہے، انسان متدین بن جاتا ہے۔ تو دینداری میں کیا ہے؟ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین جس میں پانچ چیزیں بیان کی جاتی ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے، یہ اسے اصول دین کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کو اسے اپنی عقل کی دلیلوں کے ذریعے سے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں تقلید نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے بتا دیا کہ خدا ایک ہے تو ہم خدا کو ایک مان لے، 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا تو ہم مان لے۔ نہیں، ہمیں ماننے کے علاوہ اس کی دلیل بھی چاہیے کہ ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ابن ابی الاوجا، یہ دہریہ ہے، امام کے پاس آتا ہے اور امام سے عرض کرتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو امام اس سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتا، یہ جو تیرا وجود ہے تجھے کسی نے بنایا ہے یا تو خود بخود بن گیا؟ تو اب وہ جواب دیتا ہے کہ میں خود بخود بن گیا۔ دیکھیے، امام جانتے ہیں کس شخص کو کیسا جواب دینا چاہیے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں خود بخود بن گیا ہوں تو اب امام دلیل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسے کیسے جواب دیتے ہیں۔ ایک بار اس سے کہتے ہیں کہ بتا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو خود بخود بن گیا، اگر کوئی بناتا ہوتا، اگر کسی نے تجھے بنایا ہوتا تو تیری شکل و صورت کس طرح کی ہوتی؟ یعنی جیسی تیری شکل و صورت ہے یہ تو خود بخود بن گیا ہے، اب اگر کسی نے تجھے بنایا ہوتا تو کس شکل و صورت کا بنایا ہوتا؟ جب اس نے یہ سنا کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر کسی کا بنایا ہوا ہوتا تو میری شکل و صورت کیسی ہوتی، تو وہ سمجھ گیا کہ امام نے کتنی بہترین دلیل دی ہے۔ امام دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شے بغیر بنانے والے کے بن ہی نہیں سکتی، اور جو بنانے والا ہے وہی خداوند عالم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے ہی ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا، میں مادہ پرستوں کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھ سے خدا کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں دلیل نہیں دے پاتا ہوں، آپ مجھے ایسی قانع دلیل دیں کہ میں ان کے سامنے وہ دلیل پیش کر سکوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتا، تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ہوا ہوں۔ کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ کہا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تجھے ایسا لگا ہو کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جو بچا سکتی ہے، کیا تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مولا، مجھے یہ خیال آیا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ ضرور خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ضرور ہے کہ جو مجھے بچا سکتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں وہی ذات، جس ذات کا تجھے خیال ہے وہی ذات خداوندی ہے، اسے ہی خدا کہا جاتا ہے، اسے ہی اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اصول دین میں تقلید نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے خدا کے وجود پر دلیل پیش کرنی ہوگی، امام کے وجود پر دلیل پیش کرنی ہوگی، اس کے بعد ہمیں ماننا ہوگا۔ اور دین اسلام کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے فروع دین، جس میں نماز ہے،
روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے۔ یہ ہے فروع دین جس میں تقلید کی جاتی ہے، جس میں ہم ہمارے آیت اعظام جو ان مسائل کے حل پیش کرتے ہیں، جو روز مرہ کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز ہمیں کس طرح سے پڑھنی چاہیے، روزہ ہمیں کس طرح سے رکھنا چاہیے، یہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو ہمارے جو آیات اعظام ہوتے ہیں، آیت اللہ ہوتے ہیں، وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان مسائل کو نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور بآسانی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل کا نکالنا، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی سال کی تعلیمات کے بعد یہ آیت اعظام مجتہدین یہ ایک مسئلہ نکالنے کے لیے کئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب جا کر ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل چیز ہے، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال پائے تو وہ آیات اعظام کی تقلید کرے، جس طرح سے ہم آیت اللہ سید علی حسینی سستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو ہمیں پہلا اثر ہے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا، نیک خوبیوں کا، اچھی باتوں کا، کہ انسان دین کی طرف بڑھتا ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اچھے اخلاق کا دوسرا اثر یہ ہے کہ جس کے پاس اچھا اخلاق ہوتا ہے، خداوند عالم اسے محب رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند عالم نیک اخلاق والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ۔ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ تو معلوم ہوا یہ دوستی خداوند عالم کی، اس کا معیار پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں حسینیت کو، اور امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں نیک اخلاق کو۔ تو معلوم ہوا نیک اخلاق اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو نیکوں سے محبت کرے۔ نیکوں میں سب سے زیادہ نیک، اچھوں میں سب سے زیادہ اچھے کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی محبت یہ ذریعہ بنتی ہے خداوند عالم کی محبت کا۔ اگر کوئی ائمہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس نیک اخلاق ہے، اور اگر کوئی ظاہراً دکھتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ لوگوں سے بہت اچھی طرح سے ملتا ہے، بہت اچھا میل ملاپ ہے، لوگوں کے درمیان ایک باعزت باوقار انسان سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، تو معلوم ہوا اس کا ظاہر تو اچھا ہے، یعنی اس کا محاسن اخلاق تو اچھا ہے، لیکن اس کے پاس مکارم اخلاق نہیں ہے، یعنی اس نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا ہے۔ روح کب پاک ہوگی؟ جب ائمہ اہل بیت سے محبت ہوگی۔ یہ معیار ہمیں پیغمبر اکرم نے بتا دیا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت سے محبت کرے گا اس سے ہی خداوند عالم محبت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور تیسرا اثر ہے کہ جس کے پاس نیک اخلاق ہوگا وہ اہل بہشت ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
جو بھی چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس پر ہو اور وہ جنت میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اخلاق کو اپنائے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے نیک اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ اب اگر ہمیں سردار جنت کے پاس جانا ہے تو ہمیں نیک اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے مکارم اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہوگا، یعنی محبت اہل بیت یہاں بھی ضروری ہے۔ جو محبت اہل بیت نہیں رکھتا اس کے پاس اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نیک اخلاق والا جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اس کے لیے اہل بیت کو خوش کرنے کی بھی شرط ہے۔ صرف محاسن اخلاق سے کام نہیں چلے گا، آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے مکارم اخلاق کو بھی نیک بنانا ہوگا۔ اور چوتھا جو اثر ہے اچھے اخلاق کا، کہ اچھے اخلاق میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ یعنی جب انسان اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس میں دنیا کی بھی خیر ہوتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ہوتی ہے۔ دنیاوی خیر کیا ہے؟ دنیاوی خیر میں انسان کی روزی بڑھتی ہے۔ اچھا اخلاق اختیار کرنے سے انسان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ یہ بھی اچھے اخلاق کا اثر ہے کہ جو دنیاوی فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس کا رزق بھی بڑھتا ہے اور لوگ اس کے محب بنتے ہیں۔ یعنی جب انسان اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ اس کے دوست بنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا اخلاق اختیار کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ تو جو اچھا اخلاق بناتا ہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، لوگ اس کے دوست بنتے ہیں، اور جو لوگوں کو اچھے اخلاق بتانے والا ہے، جو اچھے اخلاق سکھانے والا ہے، مولائے کائنات کو پیغمبر اکرم لوگوں کا مولا بناتے ہیں۔ یعنی یہ ائمہ اہل بیت مولائے کائنات وہ شخصیت ہے جنہوں نے اچھا اخلاق لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگوں سے ملنا چاہیے، کس طرح سے بات چیت کرنی چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو جو لوگوں کو اچھا اخلاق بتایا ہے، جس نے لوگوں کو اچھا اخلاق سکھایا ہے، اسے پیغمبر اکرم نے اس کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مولائے کائنات کی ولایت کا دن اب پھر دوبارہ آنے والا ہے، عید غدیر کا دن آنے والا ہے۔ ہاں عزیزو، ہم تیاریاں کر رہے ہیں بقرہ عید کی۔ ہم جب ابھی باہر نکلتے ہیں تو دوستوں میں بات ہوتی ہے کیا آپ نے بکرا لے لیا ہے، کیا آپ نے بکرا خرید لیا ہے، منڈیوں میں بکرے آ گئے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بقرہ عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ اسے ہی مقدمات کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے ہی انسان بقرہ عید کی آمادگی کر رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ گھر میں بچے بھی سوال کر رہے ہیں ابا جان آپ نے بکرا نہیں لایا، بقرہ عید آنے والی ہے۔ لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ ابا جان عید غدیر آنے والی ہے۔ یہی ذی الحج کا مہینہ ہے جس میں 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہے اور 18 ذی الحج کو عید غدیر ہے۔ سب یہ سوال تو کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، بقرہ عید آنے والی ہے، اس کی تیاریاں کرنی ہے، لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا
کہ عید غدیر آنے والی ہے، عید غدیر کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسے ہی مقدمات کہا جاتا ہے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کے یہ مقدمات فراہم ہوتے ہیں، لہٰذا بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، بکرا کیوں نہیں لایا گیا ہے؟ لیکن عید غدیر کے کوئی مقدمات نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید جو آنے والی ہے، اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ اگر کیلنڈر کے مطابق تاریخ ہوئی تو 7 جولائی کو اس سال عید غدیر آنے والی ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے بھی تیاریاں کریں۔ خداوند عالم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر بھول چوک ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان میں نسیان رکھا گیا ہے، لہٰذا بار بار بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلاں چیز آنے والی ہے، فلاں کام کو انجام دینا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں سے جیسے بقرہ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو رہے ہیں، ویسے ہی عید الاکبر، عید غدیر کی بھی تیاریوں میں ہم تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ جو عید غدیر ہے یہ ایک بڑی عید ہے، یہ عید اللہ الاکبر ہے، جسے خداوند عالم نے عید اکبر کہا ہے۔ تو ہم اس کی بھی تیاریاں بہترین طریقے سے کریں۔ وصلی علی محمد وعلی الطیبین